بسم اللہ الرحمن الرحیم والنص علی عموم السلب او سلب العموم، یہ تقدیم و تاخیر کے سلسلے میں یہ چھٹا سبب بتا رہے ہیں۔ عموم سلب اور سلب عموم کی صراحت ہے نا، عموم سلب اور سلب عموم کا مطلب اس کا ہوا سلب مانے نفی ہے نا، نفی کو عام کر دینا، کسی چیز کے لیے نفی کو عام کر دینا، اور عام کی نفی کر دینا، دو چیزیں ہوئی ہے نا۔ دیکھیے دونوں کو الگ الگ بتا رہے ہیں۔ فل اول یکون بتقدیم ادات العموم علی ادات النفی، پہلا والا، پہلا کون؟ عموم سلب۔ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے کہ ادات عموم کو ادات نفی پر مقدم کر دیا جائے۔ اس کو دوسرے لفظ میں یہ کہو کہ لفظ نفی کو لفظ عموم پر مقدم کر دیا جائے ہے نا۔ ایک چیز یہ ہو گئی، اس کی مثال دیکھ لیجیے کیا ہے۔ کلو ذالک لم یکن، کلو ذالک لم یکن، تو یہ پہلے والی مثال ہوئی، یعنی عموم سلب کی مثال ہے نا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ کلو ذالک لم یکن، آگے اس کا معنی بتا رہے ہیں۔ اے لم یقع ھذا ولا ذاک، نہ یہ واقع ہوا نہ وہ واقع ہوا ہے نا۔ کل ذالک لم یکن یعنی کچھ نہیں ہوا ہے نا، تو نہ یہ واقع ہوا نہ وہ واقع ہوا، نہ یہ ہوا نہ وہ ہوا۔ تو یہ کس کی مثال بنی؟ عموم سلب کی ہے نا، اس میں سلب کی عمومیت ہے نا۔ اچھا، والثانی، دوسری کی مثال دیکھیے، یکون بتقدیم ادات النفی علی ادات العموم، یعنی ادات نفی کو ادات عموم پر مقدم کر دیتے ہیں ہے نا۔ اس کی مثال لم یکن کل ذالک، لم یکن، اس کا ترجمہ دیکھیے آگے لکھا ہوا ہے، اے لم یقل مجموع، یعنی سب نہیں ہوا، لم یکن کل ذالک ہے نا، سب نہیں ہوا۔ فیحتمل، احتمال ہے ثبوت البعض، بعض کے ثبوت کا، ویحتمل نفی کل فرد، اور ہر فرد کے نفی کا بھی احتمال ہے نا۔ تو لم یکن کل ذالک کا کیا معنی ہوا؟ سب نہیں ہوا ہے نا۔ تو ایسا بھی ہے کہ کچھ نہیں ہوا، سب نہیں ہوا، کچھ ہوا کچھ نہیں ہوا، ایسا بولتے ہیں۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے، دونوں کی مثالیں بھی آ گئی ہے نا۔ اب دیکھیے، وتقویۃ الحکم اذا کان الخبر فعلا، اور کبھی کبھی حکم کی تقویت مقصود ہوتی ہے تقدیم و تاخیر سے، لیکن یہ کب؟ جب کہ خبر فعل ہو، خبر جب فعل ہوگی تو حکم کے اندر تقویت آئے گی ہے نا۔ جیسے ایک ہے زید قائم، کا معنی ہوا زید کھڑا ہے، اور زید قام ہے، کوئی فرق ہوا دونوں میں؟ ہے کچھ نہیں، کیا ہے چدوں کو بتا رہے ہیں یہاں پر۔ تقویت الحکم اذا کان الخبر فعلا، حکم کو تقویت دینا، اس کو طاقت پہنچانا، قوت پہنچانا، یہ جب کہ خبر فعل ہو۔ جیسے الہلال ظہر، چاند نکل گیا ہی نا، ہلال نکل گیا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے،
اگر ہم کہتے ظہر الہلال تب بھی درست تھا، ہے نا، چاند نکل گیا، لیکن کہا کیا الہلال و ظہر ہے، تو ظہر الہلال میں کیا ہے، ظہر فعل ہے، ہلال فاعل ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور الہلال و ظہر میں کیا ہے، ہلال والا مبتدا اور ظہر فعل ہے، اس کے اندر ایک ضمیر ہوئی، ہے نا، ایک مبتدا تو پہلے سے موجود ہے ہی ہے، ایک ضمیر بھی آ رہی ہے نا، تو ظاہر بات ہے جب دو دو چیز ہوئی تو تقویت کے لیے تو کافی ہو ہی جائے گی، ہے نا۔ تب اس کا معنی کیا ہوا، الہلال و ظہرہ کا معنی گویا کہ ہوا ظہر الہلال ظہر الہلال، ہے نا، ایک مبتدا ایک فاعل، دونوں کو ظاہر کرو، ہے نا۔ دیکھو وذالک لتکرار الاسناد، جو تکرار اسناد، اور یہ تکرار اسناد کی وجہ سے ہے، جو تقویت پیدا ہو رہی ہے تکرار اسناد، ایک تو مبتدا کی طرف اسناد ہے ہی ہے اور دوسرے فاعل کی طرف بھی اسناد ہے نا، تو تکرار ہو گئی اسناد کی، ہو گیا نا۔ اب دیکھیے وہ تخصیص، اور کبھی تخصیص کے لیے کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے ما انا قلت، میں نے نہیں کہا، کسی اور نے کہا ہوگا، ہے نا، تو خاص کر لیا اپنے لیے، ہے ایاک نعبد، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں، تو خاص کرنے کے لیے کبھی تقدیم ہوتی ہے نا، کہ ہمیں تقدیم انا ہے ایاک ہے، اور پہلے والے میں الہلال کو پہلے کر دیا، ہے نا۔ والمحافظۃ علی وزن او سجع، اور وزن شعر اور سجع کی محافظت کبھی مقصود ہوتی ہے تقدیم و تاخیر سے۔ پہلے کی مثال دیکھیے، پہلے کا مطلب وزن شعر کی مثال، اذا نطق السفیہ فلا تجبہ فخیر من اجابتہ السکوت، سفیہ کے معنی بیوقوف، جب بیوقوف بولے تو اس کا جواب نہ دو، چپ ہو جاؤ، ہے نا، جواب جاہلہ باشد خاموشی ہے، ہاں، اذا نطق السفیہ فلا تجبہ، جب بیوقوف بولے تو اس کا جواب نہ دو، فخیر تو بہتر ہے، من اجابتہ اس کے جواب دینے سے، السکوت چپ رہنا، اس کا جواب دینے سے بہتر ہے چپ رہنا۔ تو یہاں پر دکھانا کیا ہے، جو دوسرا مصرع ہے یہی محل استشہاد ہے، اس کی اصل عبارت ہونی چاہیے تھی فالسکوت خیر من اجابتہ، فالسکوت خیر من اجابتہ، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ پہلے لا دیا جاتا سکوت تو وزن شعر گڑبڑ ہو جاتا ہے نا، تو شعر کا وزن بحال کرنے کے لیے اس کو آخر میں لا دیا، پہلے یہ سب کر دیا، ہے نا۔ چلیے اب دوسرے کی مثال دیکھیے، یعنی وزن سجع کی مثال، والثانی خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، خذوہ اسے پکڑ لو، یعنی جہنمیوں کا ذکر ہے جی، جہنمی کو پکڑ لو، فغلوہ اس کے گردن میں توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ پھر جہنم میں اسے ڈھکیل دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ پھر اسے زنجیر میں، سلسلہ مانے ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا پھر اسے ایسی زنجیر میں کہ ذرعها 70 ذراعا کہ جس کی ذر کے معنی لمبائی 70 گز ہو، ہے نا، فاسلکوہ تو اسے باندھ دو، ہے نا۔ تو یہاں پہ دکھانا کیا ہے، تقدیم و تاخیر ہے کیا، خذوہ فغلوہ یہ تو ہے، اور اس کے بعد اگر یہ عبارت یہ ہوتی
کہ صلو ثم صلوہ الجحیم، اب بھی تو صحیح تھا، اسے جہنم میں ٹھکیل دو، ثم فاسلکوہ فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، ہے نا، فعل پہلے لا دو، ہو جائے گا، معنی صحیح ہوگا۔ لیکن چونکہ پہلے ایک عبارت گزر چکی ہے خذوہ فغلوہ، تو اب غلوہ صلوہ فاسلکوہ، یہ عبارت میں سجا پیدا کرنے کے لیے اس کو آخر میں لا دیا گیا اور باقی چیز کو پہلے کر دیا گیا، ہے نا، اس طرح سے سجا پیدا ہوا۔ اس طرح قرآن میں اور بہت سی آیتیں ملیں گی، ہے نا۔ اچھا اب دیکھیے وَلَمْ يَذْكُرْ لِكُلٍّ مِّنَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ دَوَاعٍ خَاصَّةٌ، کہہ رہے ہیں کہ تقدیم و تاخیر میں سے ہر ایک کا ذکر نہیں کیا، ہاں تقدیم و تاخیر میں سے ہر ایک کا ذکر نہیں کیا۔ دواعٍ خاصہ، ایک دوا دا سبب اسباب، یہ مکمل ہے، خاصہ ہے، ایک سبب ہے، یہ خاص سبب ہے، تو سب کو دونوں کو تقدیم کی مثال الگ دینی چاہیے تھی، تاخیر کی الگ الگ دینی چاہیے تھی، لیکن یہاں پہ سب دونوں ملا جلا کے دیا ہے۔ تو یہ کہ لأنہ، اس کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ لأنہ اذا تقدم احد رکن الجملہ، اگر جملہ کے دو رکنوں میں سے ایک کو مقدم کیا جائے گا تاخر الآخر، تو دوسرا خود بخود مؤخر ہو جائے گا، تو گویا کہ دونوں کی مثال ہو گئی، ہے نا۔ فہما متلازمان، گویا کہ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، ہے نا، اس لیے ایک ہی مثال دینے سے دونوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب دیکھیے الباب الرابع فی التعریف والتنکیر، چوتھا باب ہے تعریف اور تنکیر کے سلسلے میں، یعنی کہاں پر معرفہ لایا جائے اور کہاں پر نکرہ استعمال کیا جائے، ہے نا، یہ بھی بلاغت کی ایک قسم ہے، جہاں نکرہ لانا ہوا معرفہ استعمال کر دو، جہاں معرفہ لانا ہوا نکرہ استعمال کر دو، تو اس سے بات میں خوب زور نہیں پیدا ہوتا، ہے نا، اور بلاغت اسی وقت بات آتی ہے جب کہ موقع محل کے حساب سے کوئی جملہ استعمال کیا جائے۔ دیکھیے اذا تعلق الغرض بتفہیم المخاطب ارتباط الکلام بمعین فالمقام للتعریف، وإذا لم يتعلق الغرض بذلك فالمقام للتنکیر۔ دیکھیے اذا تعلق الغرض بتفہیم المخاطب، لفظی ترجمہ دیکھ لو پہلے، جب مخاطب کا سمجھانا مقصود ہو، سمجھانے کی غرض متعلق ہو، ہے نا، ارتباط الکلام، کلام کے ربط کو، بے معین، کسی معین چیز کے ساتھ، فالمقام للتعریف، تو یہ مقام تعریف کا ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ جب کسی معین چیز کے ساتھ کلام کا ربط مخاطب کو سمجھانا مقصود ہو، تو بتا رہی نا، کسی معین چیز کے ساتھ کلام کا ربط مخاطب کو سمجھانا مقصود ہو، تو یہ مقام تعریف کا ہے، یعنی یہاں پر معرفہ استعمال کیا جائے گا۔ وَإِذَا لَمْ يَتَعَلَّقِ الْغَرْضُ بِذَلِكَ، اور جب غرض اس سے متعلق نہ ہو تو مقام کیا ہے؟ تنکیر کا ہے۔ یہ سیدھا سیدھا ایک ضابطہ بیان کر دیا، ہے نا۔ آئیے آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ معرفہ کیا ہوتا ہے، نکرہ کیا ہوتا ہے۔ معین چیز کو بیان کرنا یہ معرفہ ہوا ہے، اور غیر معین یہ نکرہ ہوا۔ دیکھیے وَلِتَفْصِيلِ هَذَا الْإِجْمَالِ، اب اس اجمال کی تفصیل یہاں سے کر رہے ہیں، ہم نے ایک ضابطہ بتایا، اب اس کی تفصیل کر رہے ہیں دھیرے دھیرے۔ سب سے پہلے تو یہ بتا رہے ہیں کہ معارف ہے کیا، آپ نے ہدایت النحو میں پڑھ لیا ہے یا دوسری نحو کی کتابوں میں، کیا کیا ہے؟ ضمیر، دیکھ لو، من المعلوم ان المعارف، یہ بات معلوم ہے نا، یہ بات سب پر واضح ہے کہ معارف ضمیر، علم،
اسم اشارہ، اسم موصول، المحلہ بال، اس کو بال مت پڑھ دینا، المحلہ بال کیا معنی ہوا؟ لفظی معنی کا المحلہ بال کا بالف لام، المحلہ بالف لام پڑھ لو ہے، الف لام کے ذریعے سے جس کو مزین کر دیا گیا ہو ہے محلہ کے معنی، ہاں وہی معرف باللام ہے نا، ہے ہاں محلہ حلیہ کے معنی ہوتا ہے وہی زینت بخشنا، اسی سے محلہ ہے نا، الحلیہ تو زینت دینا۔ ہاں والمضاف لواحد مما ذکر ہے، اور جتنی چیزیں پیچھے گزر چکی ہیں پانچوں ان کی طرف مضاف ہو، یہ بھی معرفہ ہے۔ والمنادا ہے نا، یہ کل 7 چیزیں بیان کی کہ یہ کیا ہے، معارف ہے نا۔ اب ان سبوں کی الگ الگ یہ تفصیل کر رہے ہیں، دیکھیے اما الضمیر فیوتا بہی لکون المقام للتکلم او الخطاب او الغیبہ مع الاختصار، کہہ رہے ہیں کہ ضمیر کس لیے ہوتی ہے نا، یوتا بہی اسے لایا جاتا ہے، یا ترجمہ کرو اسے استعمال کیا جاتا ہے، کس لیے؟ لکون المقام للتکلم او الخطاب او الغیبۃ مع الاختصار، کہ تکلم، خطاب اور غیبت کے مقام کے ہونے کے لیے اختصار کے ساتھ، بھائی ضمیر چاہے غائب کی ہو، خطاب کی ہو، تکلم کی ہو، ان تینوں کی ضمیریں ہوتی ہیں، اور ضمیریں کیا ہوتی ہیں؟ یہ معرفہ ہوتی ہیں، اور سب سے اہمیت اسی کو حاصل ہے، ہم نے کر دیا ضمیر کے ذریعے سے تو یہ گیا کہ بالکل اب کسی کو انکار گنجائش نہیں ہوگی، بالکل متعین ہو گیا اب یہ۔ چلیے چلا گیا، مال اختصار بھی ہے نا، اختصار کے ساتھ اس میں اختصار بھی ہے، بجائے نام لینے کے ہم نے ضمیر سے کام چلا لیا، اختصار یوں ہو گیا ہے نا۔ اچھا، جیسے انا رجوتک فی ھذا الامر، میں نے اس معاملے میں رجا یرجو کے معنی امید، یعنی میں اس معاملے میں تم سے پر امید ہوں، یہ معنی ہوا انا رجوتک فی ھذا الامر، اس معاملے میں میں تم سے پر امید ہوں۔ تو یہاں پر کیا بتانا مقصود ہے؟ انا استعمال کیا ہے نا ضمیر تکلم، اچھا تو ہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا جو شخص کہہ رہا ہے اپنا نام لے سکتا ہے نا، کہ عبد الغفار رجا ہے، ٹھیک ہے رجا ہے کہ فی ھذا الامر، تو لیکن عبد الغفار یا جو بھی نام لیا تو اس سے کم لفظ میں اور جلدی انا بولا جا سکتا ہے نا۔ تو ایک چیز تو تخصیص کیا نام ہے چلا گیا، معین چیز کا ارتباط ہو گیا اور اس کے اندر اختصار بھی ہو گیا ہے۔ اچھا دوسری مثال، وَأَنْتَ وَعَدْتَنِي بِإِنْجَازِهِ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس کے نبھانے کا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس سے نبھانے کا، یہاں بھی انت استعمال ہے نا، انت کی وجہ اس شخص کا نام لے لیا جاتا تبھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ زید نے ایسا کیا تھا وعدہ نبھائے گا، لیکن نہیں چونکہ وہ حاضر ہے سامنے موجود ہے اس لیے ضمیر سے کام چلا لیا، اختصار پا لیا گیا۔ والاصل فی الخطاب ان یکون لمشاہد معین، کہہ رہے ہیں خطاب میں اصل ہوتا کیا ہے؟ خطاب میں اصل ہے کہ وہ مشاہد معین ہو۔ یہ مشاہد کیا چیز؟
مشاہد نے پڑھنا، مشاہد وہ چیز جسے دیکھی جا سکے وہ مشاہد ہوا. اب مشاہد مانے دیکھنے والا ہے نا. اب مشاہد تو مخاطب کیا ہوتا ہے؟ سامنے ہوتا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے نا. اس لیے کہہ رہے ہیں ہاں. والاصل فی الخطاب، خطاب میں اصل ان یکون لمشاہد معین، یہ ہے کہ مشاہد معین ہو، یہ تو اصل ہے. لیکن کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے. وقد یخاطب غیر المشاہد، اور کبھی غیر مشاہد بھی مخاطب ہوتا ہے نا. اذا کان مستحضرا فی القلب، جب کہ وہ دل میں مکمل طور پہ حاضر ہو ہے نا، تو بھی وہ مشاہد کے حکم ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے کہا ایاک نعبد، ہاں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو کیا اللہ مشاہد ہے؟ ہمارے سامنے موجود ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن ہم نے یہ جملہ استعمال کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ ہمارے شہرک سے بھی قریب ہے، ہمارے دل میں موجود ہے نا. اچھا، وغیر المعین اذا قصد تعمیم الخطاب، قصد ہے تعمیم الخطاب. اور غیر معین بھی کبھی کبھی مشاہد حکم ہو جاتا ہے، اس کو مخاطب کیا جاتا ہے ایک غیر معین شخص کو. جبکہ خطاب کو عام کرنے کا قصد کیا جائے ہے نا. بے مخاطب تو ایک ہی رہتا ہے نا، واحد کا صیغہ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر عمومیت ہوتی ہے نا. ابھی مثال سے پتہ چلے گا. لکل من یمکن خطاب ہو، ہر اس شخص کے لیے جو جس کو خطاب کرنا ممکن ہو، جو خطاب کرنے کا امکان رکھتا ہو. جیسے اللئیم من احسنت الیہ اساء الیک، کمینہ وہ شخص ہے جب تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو یا تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو اساء الیک، اس نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی، یہ شخص کمینہ ہے نا. اچھا، اس میں کیا چیز ہے؟ کہاں ہے؟ اس کی ایک مثال دیکھو، وہاں اور سمجھ میں آ جائے گا. اعلی حضرت فرماتے ہیں دن لہ میں کھونا تجھے، اس کے بعد کیا ہے؟ شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اس میں تجھے ہے نا، تجھے مخاطب کون ہے؟ ایسا نہیں کہ جتنے بیٹھے یہی ہیں، سب ہیں جتنے ہے نا، سوتے رہتے ہیں، نماز کی فکر نہیں ہوتی ہے نا، وہ سب یہاں مراد ہے. تو ہے تو تجھے لگتا ہے کہ بس یہی ایک آدمی ہے، اس کو خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں بد احتیاطی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، سوئے پڑے رہتے ہیں فجر میں، اس سے مراد ہے نا. تو یہ تو شعریادی ہے، تم لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں ٹائم پہ ہو گیا، ابھی آئیں گے.